اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے سورہ مزمل تک مکمل ہوا، اور آج ہم سورۃ المدثر کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے۔ سورہ مدثر قرآن مجید فرقان حمید کے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ چوتھی صورت ہے، یعنی اس کا نمبر 4 ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں سورہ مدثر یہ نازل ہوئی، سورہ مزمل میں ابتدائی دور میں اور سورہ مدثر بھی، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو اس کا نمبر 74 ہے، چونکہ یہ 29ویں پارے میں موجود ہے، اور 2 رکوع ہے اور 56 اس کی آیات مبارکہ ہے۔ مقام نزول یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اور مدثر کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ وصف تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر آپ بیٹھے تھے، تو اور چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے اسی آپ کے وصف کے ساتھ آپ کو خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، یہ ارشاد فرمایا۔ سورہ مدثر کے مضامین میں سے مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے باقاعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہ پیغام یہ پہنچا دیجیے، آپ یہ پہنچائیے۔ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا وہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور چونکہ تبلیغ جہاں ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر مختلف طرح کی تکالیف بھی پہنچتی ہے، تو ان تکالیف کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرما دیا، اور ان پر صبر کرنے کی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی ہے۔ جو اہل حق اہل ایمان ہیں ان کے لیے انعامات، اور جو آپ کے اس پیغام حق کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے کفر پر معاذ اللہ ڈٹے رہیں گے، تو ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کا تذکرہ، جہنم کے محافظوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہنم کے عذاب کو بھی یہاں پر بیان فرمایا، اور جہنمیوں سے بھی جو پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، تم یہاں کیسے پہنچے، کیا وجہ تھی کہ جس نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تو ان اعمال کا بھی تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اس سورہ مبارکہ کے چیدہ چیدہ مختلف مقامات سے کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب غار حرا میں تھا تو مجھے ندا دی گئی، اور ندا کیا تھی؟ یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر جب اوپر دیکھا تو ندا دینے والا وہ فرشتہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ایک ایسی کیفیت ہو گئی، ایک رعب سا طاری ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر واپسی آئے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی چادر اوڑھ دو، انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ تو اب جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو انہی الفاظ کے تحت یا ایھا المدثر یہ کہا۔ اب آگے فرمایا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوابگاہ سے یعنی بستر سے آپ آرام فرما رہے، تو آپ کو کہا کہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈر سنائیں۔ یعنی کن کو ڈر سنائیں؟ آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے انہیں بتائیں، اور جو ایمان نہ لائیں انہیں عذاب کا ڈر سنائیں۔ تو پہلی صورت میں ایک قول کے مطابق اپنی قوم کو آپ ڈر سنائیں، اور دوسرے قول کے مطابق تمام لوگوں کو جو بھی ایمان نہ لائے اس پر آپ انہیں ڈر سنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام عالمین کی طرف رسول نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کسی خاص قوم، علاقے اور کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ پوری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے رب ہی کی بڑھائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کی طرف اور رب کی توحید کا بیان کرتے، اللہ کے بارے میں بتاتے، تو اس وقت جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے تو وہ اللہ کے لیے معاذ اللہ طرح طرح کے کلمات بولنے لگے، یعنی رب کی ذات کے حوالے سے، رب کا نام لے کر۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نازل جب ہوئی تو آپ نے اللہ اکبر یہ کہنا شروع۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا، اور وہ خوش بھی ہوئیں کہ وحی آ گئی، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بڑھائی کو، یعنی اس تکبیر کو جو کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ کپڑے پاک رکھنے کا ایک بیسک حکم، کیونکہ نماز کے لیے ظاہر طہارت شرط ہے، لباس کی طہارت، پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھنی اس کا، اور جو کچھ پہنا ہوا ہے ان کا، یہ تین چیزیں پاک ہونا یہ شرط ہے۔ یہاں بطور خاص کپڑوں کا ذکر فرمایا کہ اوورال تو جگہ، بدن، اس کا آدمی تو ویسے ہی دھیان رکھتا ہے، اور کپڑوں کے لیے یہاں بطور خاص ایک حکم دے دیا گیا کہ کپڑے بھی پاک رکھو۔ اور ایک تعویل اور ایک قول یہ بھی بیان فرمایا کہ عرب کے لوگ بہت لمبے لمبے کپڑے رکھتے تھے، مطلب تہمد ہے تو تہمد کو گھسیٹ کر وہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے زمین پر لگ رہی ہوتی۔ تو آپ کو جو یہ حکم دیا کہ اپنے کپڑے پاک رکھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح اپنا لباس نہ بناؤ کہ جن کے لباس لمبے لمبے ہیں اور وہ پاکی ناپاکی کا پھر کوئی خیال نہیں، اور زمین سے وہ رگڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا یہ انداز نہ ہو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس والے وہ عنصر کو بالکل ختم فرمایا، اور سنت مبارکہ اپنی یہ قائم فرما دی کہ لباس اتنا ہو کہ ٹخنے ظاہر ہو جائے۔ مردوں کے لیے یہی سنت فرما دی کہ لباس اتنا ہو کہ ٹخنے ظاہر ہو جائیں، تاکہ وہ نیچے گھسیٹنے والا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ آج بھی کچھ مسلمانوں میں بھی ایسی یہ عادت ہے، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے، کہ جو اپنے پائنچے بالکل نیچے زمین سے لگ رہے ہوتے ہیں، جوتوں میں پھنس رہے ہوتے ہیں، اور اتنے لمبے لمبے لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ عادت مناسب بالکل بھی نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر تکبر کی نیت ہے تو پھر اس کے احکامات اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ ترجمہ: اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا۔ ان آیات مبارکہ میں ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ وہ شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، عمر بھی زیادہ تھی، مال بھی، اولاد بھی، اس کے بیٹے بھی بہت ہیں، اور قرآن نے جو بیان کیا، بیٹے بھی اس کے سامنے حاضر رہنے والے، مال بھی اتنا زیادہ کہ اس کے مال کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مکہ سے لے کر طائف تک پورا ایریا، پورا راستہ جو ہے اس کے جانوروں سے بھر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر مال، بکریاں بھی، اونٹ بھی، اور پھر اس کے پاس جو باقاعدہ کئی ہزار مسکال چاندی اور اس طرح کے، یعنی مال بہت زیادہ تھا۔ اور یہ چونکہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے تنگ کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، تو اللہ پاک نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں، یہ مجھ پر چھوڑ دو، اے محبوب آپ چھوڑ دو، اس کو میں سزا دوں گا، میں اس سے انتقام لوں گا۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پھر اس کو اتنا مال دیا، اتنی عزت ملی، یہ شہرت ملی، سب کچھ ملا، اور اس کے باوجود یہ آپ کے خلاف اور اللہ پاک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا کچھ دیا ہے اس کو، یہ اللہ کی نعمتیں تھی اس پر، مگر جب اس نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اور اب طمع رکھتا ہے کہ مزید اضافہ ہو، فرمایا اب نہیں، اب اس پر مزید اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر ان آیات کے بعد بیان کیا گیا کہ پھر یہ مشکلات کی طرف، تنگیوں اور اذیتوں اور تکلیفوں اور ذلت کی طرف گیا، پھر اس پر یہ چیزیں طاری ہوئیں، اور فرمایا کہ اسے میں سعود پہاڑ پر چڑھا دوں گا۔ یہ پہاڑ کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، یعنی عذاب کی صورت ہوگی، پھر 70 سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ قرآن نے اسے بیان فرمایا۔ یاد رکھیے کہ ولید بن مغیرہ یہ تو اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ تو کفر میں رہا، اور اس کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے 3 کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مشرب اسلام ہوئے، اور ان میں سے ایک جن کا تذکرہ آپ عام طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور کئی اسلامی ملکوں، اسلامی سلطنتوں کے وہ فاتح قرار پائے، جن کا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پتہ چلا ناظرین کرام، یہ جو پیسہ ہے، دولت، شہرت، اگر آدمی اسے تو اللہ پاک کی نعمت سمجھے اور اپنا کوئی خود کمال نہیں، یہ سب اللہ کا کمال ہے جس نے دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، پھر تو انعامات اور ملیں گے، نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ لیکن اگر اسے اپنا کمال جانا اور یہ سمجھا کہ بہت کچھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، بہت کچھ بگڑ سکتا ہے۔ یہ مال آتے ہوئے تو سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے بعد اوقات 1 منٹ بھی نہیں لگتا، ایک لمحے میں کیا سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کبھی فیکٹریوں کو آگ لگ جانا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جانا، کبھی کچھ اور ایسا حادثہ، بڑی بڑی شہرتوں والے، بڑے بڑے خوبصورت حسین، مگر ایسے کسی مرض میں مبتلا ہوئے، اور چند ہی مہینوں میں ان کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اب شہرت، اب سوشل میڈیا، اب تصویر، وہ تو کسی چیز کے بنانے کے بھی آپ قابل نہیں رہتے اور نہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اس حالت میں کوئی تصویر بنائے۔ تو اس لیے
آدمی نہ اپنے حسن و جمال پر، نہ اپنی طاقت کی توانائی پر، نہ اپنی آواز پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے مال پر، نہ اپنی شہرت پر، یہ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت پر امیدیں لگائے رکھے کہ میرے پاس جو یہ نعمتیں ہیں یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرماتا ہے اور جسے چاہے اسے بلا حساب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، چونکہ اسی سورہ مبارکہ میں باقاعدہ اللہ پاک نے دوزخ کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اور اس پر 19 داروغہ ہیں، اس پر 19 داروغہ یعنی محافظ، یعنی یہاں ہر انسان کو، ہر مخاطب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے، کہا کہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، اور یوں نہیں ہے کہ عذاب ہوگا اور جسم گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا اور عذاب ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تسلسل چلتا رہے گا، یہ کھال اترے گی تو پھر آ جائے گی، پھر آ جائے گی، پھر آ جائے گی، یعنی وہ عذاب ہی رہے گا، یہ نہ تو کسی کو باقی چھوڑے گی نہ کچھ اور، یعنی جو عذاب کا حقدار ہے تو اس کو یہ چھوڑے گی نہیں، جس کے لیے عذاب ہے تو وہ سخت عذاب ہوگا، اور اس پر 19 یہ محافظ ہیں، داروغہ ہیں، ان میں سے ہی ایک حضرت مالک علیہ السلام اور 18 دیگر فرشتے ہیں، کہ یہ سب کیا ہیں کہ یہ جو جہنم پر داروغہ یعنی اس کے محافظ بنائے گئے ہیں۔ اب کفار کے ساتھ ہوگا کیا معاملہ؟ یہ بدن ہے اور یہ جلد، اس پر جب عذاب ہوگا جل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، نئی کیسے آئیں گی؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، یعنی جلد دوسری جلد سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو محافظ فرشتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کے لیے آزمائش کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا جو فرشتے جہنم کے وہ داروغہ ہیں جو محافظ بنائے گئے تو وہ 19 ہیں۔ اب یہ جو 19 کا فگر بیان کیا تو ابو جہل نے اپنے چیلوں سے اور اپنے بندوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ 19 بندے مقرر ہیں، وہ 19 مقرر ہیں، تو یہ تعداد تو تھوڑی سی ہے، اب جب تعداد تھوڑی ہے تو تم ان میں سے تمہارے 10 بھی ہوں اور اس طرح ان کو پکڑ لینا اور ان پر غالب آ جانا، تو کسی نے کہا میں اتنوں کو پکڑ لوں گا، کسی نے کہا میں اتنوں کو پکڑ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 19 بنائے نا تو یہ اس لیے کہ کافروں کے لیے تو یہ بڑی آزمائش ہے،
کہ وہ تو اس تعداد اور اسی فگر میں کہ یہ کیوں بنائے اور اسی میں کھو گئے. یہ مردوں میں سے اور انسانوں میں سے کوئی 19 نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں دنیا کے اندر کسی 2 انسانوں سے لڑ سکتا ہوں، 3 سے 4 سے تو میں ان کو پکڑ لوں گا. تو یہ تو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو محافظ بنایا گیا ہے. اور پھر اس کی حکمتوں کو بیان کر دیا. ایمان والوں کا تو ایمان بڑھے گا. اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اہل کتاب چونکہ پچھلی کتب کے اندر بھی، تورات انجیل میں بھی جو جہنم کے داروغہ ہیں اور وہ جو محافظ ہیں ان کی تعداد 19 ہے. تو وہ بھی جب یہ 19 سنیں گے تو ان کے اندر بھی اس کا یقین پیدا ہوگا کہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اس کتاب کی حقانیت واضح ہوگی کہ یہی تعداد تو وہاں بیان ہوئی جو یہ بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا گیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اب وہ مرض یعنی منافقت کا ہے یا کفار ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ جہنم اور اس پر 19 محافظ ہیں. تو وہ اسی میں شک میں رہیں گے، لیکن مسلمان شک نہیں کریں گے. اور جس نے اس تعداد میں شک نہ کیا، اس پر ایمان لایا، بہر اللہ اسے ہدایت اللہ نے عطا فرمائی. اور جو اسی کا انکار کرنے والا بنا، وہ پھر کیا ہوا؟ وہ بہک گیا، وہ گمراہ ہوا، بھٹک گیا. اور یہاں پر اہل ایمان جب آخرت میں وہ انعامات دیکھیں گے تو پھر اہل ایمان بھی کچھ دوستیوں سے سوال کریں گے. آگے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. ایمان والے وہ کہیں، فرمایا باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی. وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یعنی یہاں پر اہل ایمان والے اور جو باغوں میں جائیں گے یعنی جنت میں جائیں گے. تو اور پھر کچھ مومن ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے لیکن وہاں سے نکال لیے جائیں گے. مومن کے لیے ہمیشہ کے لیے جو مکان ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے. دوزخ ہمیشہ مومن کے لیے نہیں، کفار کے لیے، منافقین کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے. تو جب یہ نکالے جائیں گے نا تو پھر یہ ان سے سوال کریں گے، تم یہاں دوزخیوں سے پوچھیں گے کیوں، کسی بات نے تمہیں پہنچایا؟ تو یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یعنی ہماری ساری زندگی اسی طرح نہیں. وہ اپنے کفر والے وہ اعمال بھی بیان کریں گے اور یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اور اس لیے وہ آج یہاں موجود ہیں. اور یہ اور بھی آیتوں کے مضامین ہیں کہ جب کافر کچھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ان کو ایمان لانے کا کیا فائدہ کہ یہ بھی دوزخ میں ہو، ہم بھی دوزخ میں. لیکن بالآخر جو مسلمان اپنی مدت پوری کریں گے تو ان کو جیسے ہی نکالا جائے گا تو پھر یہ حسرت سے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پھر یہ کہیں گے کافر کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. کہ عذاب کے بعد انہیں تو نکال لیا گیا اور انہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن ہم چونکہ کفر کی حالت میں رہے تو اب ہمارے لیے ہمیشگی کا یہاں عذاب ہے. ناظرین اکرام، سورہ مدثر کی چند باتیں اور مضامین مختلف اس پر گفتگو آپ نے سنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو کما حقہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن پڑھنے والے بھی ہوں، سمجھنے والے بھی ہوں، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.